السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو، رمضان و لیلۃ القدر، رمضان اور شب قدر، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی تیاری۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، الہی آمین۔ رمضان اور شب قدر۔ لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے۔ اسی رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورہ القدر آیہ نمبر 3۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورۃ القدر نازل ہوئی۔ اس رات کی فضیلت میں اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں، یعنی اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اسپیشلی جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں عبادت کی جاتی ہے، اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، یعنی زمین پہ اترتے ہیں، جو تعداد میں نہایت ہی کثیر ہوتے ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں خیر و برکت کے ساتھ زمین پر اتارتے ہیں، اور ہم انسان اس وقت کہاں پہ ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کھانے پینے میں، اپنی گپ شپ میں، بازاروں میں، اپنی شاپنگ میں، یا پھر سونے میں، یا پھر اپنے ہی کچھ اور ایکٹیویٹیز میں جو دنیا کے حقیر کام ہیں ہم ان میں کھوئے ہوتے ہیں، اور ان میں اپنا قیمتی وقت ہم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصیٰ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس رات زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر انسان دیکھ لے انسان کا شمار، اور اگر انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور ان گھڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اللہ کے ہاں اس کی اور بڑی مخلوق ہے جو پھر اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ تو پلیز ہم پورے 11 مہینے اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جاگتے ہیں، شاپنگ ہے، جو بھی ہے، لیکن اللہ کے لیے پلیز، اللہ کے لیے ان لمحات کو کیچ کریں، ان کی ویلیو کو پہچانیں اور پھر ان سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور جو شخص اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں، یعنی کہا کہ اس رات سے وہ لوگ ہی ہیں جو محروم رہتے ہیں جو بد نصیب ہیں۔ تو اس سے بڑھ کے کہا پھر اور کوئی بد نصیبی ہو نہیں سکتی۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ کہا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو گیا ہے یا اس کی اور کوئی جینون ریزن ہے تو وہ رمضان سے فائدہ یا پھر آخری عشرے سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، لیکن کہا کہ اس کے آخری جو 7 راتیں اس میں سستی نہ کریں۔ اور سستی پھر کیسے نہ کرے، کیسے اس سے بچا جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ مجھے قدرتی انرجی دے، طاقت دے، سستی سے دور رکھ،
اور پھر اپنے ڈائٹ کو ٹھیک کریں. اگر آپ کو نیند آ رہی ہے کچھ بھی ایسا تو وہ یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ نے پھر اپنا علاج کیسے ڈھونڈنا ہے اور سستی سے بچنا ہے اور ان راتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. وہ خود آپ کو کام کرنا ہوگا. شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک اور بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اس میں، یعنی اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کا شور ہنگامہ، گپ شپ اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے اور پوری توجہ اپنی عبادت پر رکھنی چاہیے. کیونکہ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کے معین وقت کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر تھا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم بہت امپورٹنٹ بات بتانے کے لیے آ رہے تھے اور راستے میں کیا دو لوگ جھگڑ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے لگے کہ کچھ بھی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو بھول گئے، لیکن پھر کہا کہ آپ کی اسی میں بھول جانے میں ہی بہتری ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو شب قدر کی رات ہے اس کی علامتیں کیا، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ رات شب قدر کی، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اس کی کرنیں نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک تھالی ہوتی ہے. یہ بھی سنن ابن داؤد کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو اسے ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہے اور نہ ہی سردی ہوتی ہے. اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ تو تھی اس رات کی اہمیت اور فضیلت. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات میں کرنے کے کام کیا ہیں. سب سے پہلے لیلۃ القدر پانے کی تمنا، یعنی انسان کے اندر ایک شوق ہو اور اس شوق کے بعد پھر کیا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. یہ نہیں کہ بس آپ کی ایک تمنا ہے، ایک شوق ہے، پھر آپ نے کیا کیا آپ خوب سو رہی ہیں جی وہ بس وہ تمنا ہے. نہیں، تمنا کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے ایفرٹس بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے. سیکنڈ پہ ہے اس رات عبادت خصوصاً قیام کرنے کا اہتمام کریں. جو عبادت کرنی ہے اس میں جو خصوصی عبادت ہے وہ قیام کرنے کا اہتمام ہے. اور قیام میں کیا ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ یا پھر قرآن کھول کے کسی بھی طرح سے آپ قیام کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ نوافل، تلاوت قرآن، نماز تسبیح، دعاؤں اور اذکار کے لیے باقاعدہ پروگرام ترتیب دیں. نمبر 4 ہے بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں. حیض والی خواتین سوئی نہیں رہیں، وہ بھی ان راتوں سے فائدہ اٹھائیں. وہ کیسے؟ ذکر، تسبیحات، تلاوت قرآن مجید سنیں، پڑھیں نہیں، اگر زبانی کچھ آتا ہے تو وہ پڑھ لیں، باقی تلاوت وغیرہ سنیں، تسبیحات، ذکر، اذکار. اس میں ویک نستعین آتی ہے، دعا کیجیے، بک ہے ہماری قرآن مسنون دعائیں ہیں، تسبیحات ہے، کثرت سے وہ کریں. پھر اسپیشلی خاص کچھ دعائیں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں اس رات کے لیے سکھائی ہیں. لیلۃ القدر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے. پھر اس کے بعد اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے مجھے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے.
اور اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دیں۔ ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں۔ یہ دو دعائیں ہیں، دو طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، دوسرے والی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان بابرکت گھڑیوں میں، ان بابرکت راتوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سے ایسے کام لے جو کہ ہماری بخشش کا اور ہماری نجات کا سبب بن جائے، اور ایسے کام ہوں جو اللہ کی رضا والے ہوں اور اس کو پسند آ جائے، اور کل قیامت کے روز وہ ہماری نجات کا سبب بھی بنے۔ تو اللہ تعالی ہمارا یہ قیمتی جو وقت ہے اس کو قبول کرے اپنی بارگاہ میں، اور ہم سب سے بہترین کام لے، اور ہم سب کی زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اس چینل کو اب لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔